آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سورۃ الفلق کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا معنی کے ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل یہ خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب قل کا معنی ہے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، بربی با کا معنی کی، رب کا معنی رب، الفلق معنی صبح، صبح کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، ما کا معنی ہر وہ چیز۔ اب ترجمہ پہلے ما کا کریں گے، پھر شر کا کریں گے، پھر من کا کریں گے۔ من شر ما ہر اس چیز کے شر سے، خلق جو اللہ نے پیدا کی۔ اس آیت کی تشریح، ما جو ہے ما یہ لفظ عام ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، یعنی مطلب یہ ہے اس لفظ ما کا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، موذی جانور ہیں، موذی انسان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں تکلیف دینے والی ہیں، ہر چیز سے اس آیت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، غاسقٍ، غاسقٍ کا معنی اندھیرے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور اندھیرے کے شر سے، اذا کا معنی جب، وقب وہ آ جائے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ آ جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، النفاثات پھونک مارنے والیاں۔ اس کا ترجمہ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَات اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی کا معنی میں، العقد کا معنی گرہ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب ترجمہ عقد سے شروع کریں گے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ تو اس آیت کی تشریح، چونکہ جیسا کہ سورۃ الناس کے اندر اس کے شان نزول میں نے بتا دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جادو کیا تھا، یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے جادو کیا تھا۔ تو اس کے جادو کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی جادو کے اندر شریک ہو گئی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگوائے گئے تھے۔ ان بالوں کو گانٹھ دے کر اور ہر گانٹھ کے اوپر پھونک مارتی تھیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کی 11 آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال لیے گئے تھے جادو کرنے کے لیے، ان میں بھی انہوں نے 11 گرہیں لگائی تھیں۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جادو والی چیزیں نکالیں تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل تندرست ہو گئے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، حاسدin کا معنی حسد کرنے والا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور حسد کرنے والے کے شر سے،
اذا کا معنی جب، حسدا وہ حسد کرے، ومن شر حاسدن اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سورۃ الناس کے شان نزول میں بتایا تھا کہ یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ سنن نسائی کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے چند دن آپ کو تکلیف رہی۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اس نے آپ کے بالوں میں گرہیں لگائی ہیں جو فلاں فلاں کنویں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تو انہوں نے اس میں سے ان بالوں کو نکالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو آپ اپنے مرض سے اس طرح شفا یاب ہو گئے جیسے کوئی شخص رسی میں بندھا ہوا ہو پھر اس کو کھول دیا جائے۔ اس یہودی سے اس بات کا تذکرہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا اور نہ اس کے بعد اس کو کبھی اپنے سامنے دیکھا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ جب اس کنویں سے کھجوروں کا وہ جو ایک پورا گچھا تھا جب اس کو نکالا گیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی تھی اور بال مبارک بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ بھی موم سے بنائی گئی تھی، وہ بھی تھی، اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی، اور ان بالوں میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور سوئیاں بھی نکالتے گئے۔ آپ کو جب آیات پوری ہو گئیں، 11 گرہیں بھی کھل گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح شفا حاصل ہو گئی۔ اور تفسیر روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جادو کا عمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ تو وہ بھی ساری شریک تھیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر عورتوں کا صیغہ یعنی مؤنث کا صیغہ ذکر کیا۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک لڑکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے نکلے ہوئے بال اور کنگھی کے کچھ دندانے حاصل کر کے یہودیوں کو دے۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ ان بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ چونکہ جادو کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اس شخص سے تعلق رہا ہو جس پر جادو کرنا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگوائے۔ تو لہٰذا جس طرح ہمارے ہاں آج کل لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بال بیچ لو، اپنے بال بیچ لو، خاص طور پر عورتوں کے بال لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کنگھی کے ٹوٹے ہوئے بال لے لو۔ تو اس کے اندر شریعت کا مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں یہ بھی ایک عورت کا جز ہیں، تو عورت کے کسی جز کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان بالوں کو چھپا کے سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بال لے کر جاتے ہیں تو اکثر لوگ پھر وہاں پر بیٹھ کر ان بالوں کے ذریعے جادو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ان صورتوں کا شان نزول تھا اور ان صورتوں کی وضاحت تھی۔ بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ان صورتوں کے کچھ خواص ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔